السلام علیکم ناظرین، دو تین خبریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ جو ہے یہ نظر ایسے آ رہا ہے کہ کہیں یہ عالمی جنگ کی طرف تو نہیں جا رہی۔ دوسرا، احسن اقبال صاحب کی کچھ ویڈیو کلپ جو ہے نا وہ منظر عام پر آ رہے ہیں، اصل حقیقت کیا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب کو وزیر داخلہ مشیر داخلہ بنا رہے ہیں، بلکہ بنا دیا ہے۔ اس طرح کی کچھ اور خبریں بھی ہیں۔ ناظرین، پہلے مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں، اور اگر اچھی لگے تو شیئر بھی کر دیں۔ ناظرین، پہلے یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ جو ہے یہ کچھ ایک طرف امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی ہے۔ یورپی یونین کے اجلاس میں یوکرین کو 5000 میزائل دینے کا کہا ہے۔ اگر یہ میزائل یوکرین روس کے خلاف استعمال کرے گا تو صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہوگی اور اس کے عالمی جنگ کی طرف جانے کے بہت چانسز ہیں۔ لیکن دوسری طرف امریکی صدر نے اپنے خطاب میں یہ کہا ہے کہ پچھلے دنوں جو وائٹ ہاؤس میں بدمزگی ہوئی ہے یوکرین کے صدر زیلنسکی کے درمیان اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی نائب صدر کے درمیان، تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھا نہیں ہوا، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ جو معاہدہ زیلنسکی کے ساتھ ہمارا طے ہوا ہے اس کو جو ہے دوبارہ ہم ملاقات کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ کچھ دنوں بعد سعودی عرب میں یوکرین کے صدر اور امریکن ڈیلیگیشن میں کوئی مذاکرات شروع ہو جائیں۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ جو معاہدہ معدنیات کے سلسلے میں ہمارا یوکرین کے ساتھ ہو رہا تھا وہ پایہ تکمیل تک پہنچے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم نے یوکرین کی بھرپور مدد کی ہے اور اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ یوکرین کے صدر اپنی کوئی شورٹی لیے بغیر اس معاہدے پر دستخط کر دیں۔ لیکن ادھر جو یورپی یونین ہے وہ الگ یوکرین کو امداد دینے پر تلی ہوئی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اگر یورپی یونین کے کچھ ممالک جیسے فرانس اور برطانیہ وہ تو کھول کر یوکرین کے حق میں بول رہے ہیں، اگر یورپی یونین یوکرین کو یہ اسلحہ مزید دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یوکرین کل روس کے لیے استعمال کرے گا ہائی پیمانے پر، تو یہ پھر عالمی جنگ کی طرف یہ جنگ جا سکتی ہے۔ یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہوگی۔ پرویز خٹک صاحب کو جو مشیر داخلہ بنایا جا رہا ہے یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹڈ گیم ہوگی، کیونکہ محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ تھے انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ کر لیا۔ انہوں نے پنجاب کی حد تک تو تقریباً پی ٹی آئی کو تقسیم کر ہی دیا، لیکن وہ کچھ کے پی کے میں اتنے کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اب میرا خیال کہتا ہے کہ پرویز خٹک صاحب کا مشیر بننا یہ پی ٹی آئی کے لیے انتہائی خطرناک تو ہوگا، کیونکہ پرویز خٹک صاحب پرانے ایسے سیاسی لیڈر ہیں کہ وہ جوڑ توڑ کے بھی ماہر ہیں۔ پہلے ٹھیک ہے وہ انہوں نے اپنی جماعت بنائی لیکن ناکام ہوئے، لیکن اب جو ان کو مشیر داخلہ بنایا جا رہا ہے اب ہو سکتا ہے کہ وہ کے پی کے میں بہت سارے گروپ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ جو ہے نا انتہائی پی ٹی آئی کے لیے خطرناک ہوگا، کیونکہ وہ جو پہلے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو انہوں نے اپنی پارٹی بنائی تو یہ کامیاب نہیں ہوئے، انہوں نے تو ایک سیٹ بھی نہیں لی، وہ ایک ٹائم تھا وہ گزر گیا۔ اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، اس میں تقریباً میرا خیال کہتا ہے کہ یہ کے پی کے میں بہت سے مضبوط گروپ اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
کیونکہ لگتا ایسے ہی ہے کہ پرویز خٹک صاحب ظاہر ہے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں KPK کے، تو وہ ان کی PTI میں تقریباً ہر بندے کے ساتھ گڈ بائی تو ہے۔ اب دیکھو کہ وہ اس میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں۔ رمضان کے بعد یہ صورتحال سامنے آئے گی۔ دوسرا ایک بڑی انٹرسٹڈ خبر ہے، ایک کلپ جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں احسن اقبال صاحب کا سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا، بڑا ہی انٹرسٹڈ ہے کہ جی دیکھیں وہ جو ہے نا احسن اقبال صاحب کو تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو آکسفورڈ یونین ہے اس میں ان کو یہ بڑے جو ہے نا وہ کچھ مختلف کلپ ایسے ہی جاری کر رہے ہیں تاکہ پوری خبر جو ہے نا وہ کوئی بتا ہی نہیں رہا۔ خبر تو یہ تھی کہ یہ جو اسد اقبال صاحب تھے دونوں سائڈ سے لوگوں کا انٹروڈکشن کروا رہے تھے، اسی انٹروڈکشن میں انہوں نے احسن اقبال صاحب کو کہہ دیا کہ جناب آپ 17 سیٹ کی پارٹی ہیں۔ تو اس کلپ کو یہ اٹھا کے تو بہت وائرل کیا گیا، تاکہ یہ نہیں پتا کہ یہ اسد اقبال صاحب دونوں سائڈ کا انٹروڈکشن کروا رہے تھے۔ اصل صورتحال کیا تھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آکسفورڈ یونین کی سائڈ ہے، اگر اس پہ جائیں اس میں ساری صورتحال پتہ چل جائے گی کہ ہوا کیا ہے۔ یہ تو ایک ڈیبیٹ تھی، اس ڈیبیٹ میں جو ہے ایک بندے نے چھوٹا سا بات کی ہے کہ جناب آپ 17 سیٹوں کی پارٹی ہیں، اور اس میں لوگوں نے اتنا اٹھایا کہ جی احسن اقبال صاحب کے ساتھ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ یہ نہیں بتایا پوری خبر کہ ہوا کیا ہے آخر میں، کیونکہ یہ اس یونین کی جو ہے نا ایک اس میں ووٹنگ کروانی تھی، تو جب ووٹنگ کی باری آئی تو احسن اقبال صاحب تھے، ان کی سائڈ کو 184 ووٹ ملے، اور اس کے جو مخالف سائڈ تھی اس کو 145 ووٹ ملا، یعنی 145۔ اور اس کا مطلب ہے کہ جو احسن اقبال سائڈ تھی وہ جو ہے نا اس ووٹنگ میں جیت گئی۔ یہ جو ہے اس کلپ کو بہت سارے یوٹیوبر نے اچھل کر پتہ نہیں پڑھنا شروع کر دیا، دیکھو جی ہے یہ کیا ہو گیا ہے، وہاں تو احسن اقبال صاحب کی بڑی بدنامی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ اصلی صورتحال جو ہے کوئی نہیں بتا رہا کہ ہوا کیا۔ عجیب سی خبر ہے کہ یہ لوگ کیسی کیسی خبریں پھیلاتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی یہ اس قسم کی چٹپٹی خبریں جو ہے نا سننے کے عادی ہیں۔ پچھلے دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا تھا کہ پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا، وہ جو دہشت گرد پاکستان نے پکڑے تھے، اور ایک دہشت گرد جو امریکہ کو مطلوب تھا وہ امریکہ کے حوالے کیا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے بہت ہی جو ہے نا پاکستان کی تعریف کی تھی۔ اس کے بارے میں بھی کچھ میں سن رہا تھا کہ ایک دو یوٹیوبر وہ اتنے اچھل کر باتیں کر رہے تھے، حتیٰ کہ دیکھو امریکن صدر کے بارے میں کہ دیکھیں جی وہ تو اب امریکہ کے صدر کو بھی مشکل پیش آئے گی، کیونکہ PTI نے $1 بلین لگائے ہیں، تو انہوں نے پاکستان کی تعریف کی ہے۔ یہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی مشکل ہوگا، آپ اندازہ کریں۔ یہ جو بونے ایسے صحافی بنے ہوئے ہیں، اتنے چیخ کر میں ایک بندے کو دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنی چیئر سے اچھل کر یہ باتیں کر رہا تھا، تو میں حیران ہوں کہ یہ دیکھو اب ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی مشکل ہو جائے گی۔ لیکن ہے کہ یہ کیونکہ چٹپٹی باتیں ہوتی ہیں تو چٹپٹی باتیں سننے کے ہمارے لوگ بڑے عادی ہوتے ہیں، یہ جو ہے نا ان کو اس طرح کی باتیں چاہیے ہوتی ہیں سننے کے لیے، تاکہ صحیح جو ہے نا کوئی بھی جو ہے نا بات نہیں کرتا کہ یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کیا مشکل ہوگی کہ وہ سب سے جو اب انٹرسٹڈ بات ہوئی ہے۔ آج ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا ہے، امریکی وزیر خارجہ کی ترجمان اپنے ایک بریفنگ میں، جیسے ہمارے جو ہے نا وزیر خارجہ کے ترجمان ہر جمعرات کو ایک بریفنگ دیتے ہیں، اسی طرح وہ بھی اپنے وزیر خارجہ کی ترجمان ایک دن اپنی
بریفنگ دیتے ہیں. اس بریفنگ میں ایک سابقہ پاکستانی صحافی جلیل افریدی، یہ جلیل افریدی صاحب، اس کا پیچھے سے بایو ڈاٹا اگر نکالا جائے تو بڑا انٹرسٹڈ ہے کہ یہ کس طرح سنا ہے کہ صحافی بنے تھے، اور ان کے والد صاحب کا بھی کچھ ذکر آتا ہے. تو پھر یہ بڑے عرصے سے امریکہ میں ہی مقیم ہے. جلیل افریدی صاحب نے ایک دو سوال کیے امریکی وزیر خارجہ کے ترجمان کو. ایک تو شکریہ ادا کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلے کہ جناب مجھے کورونا ہو گیا تھا تو انہوں نے میری بڑی ہیلپ کی تھی. دوسرا یہ کہ پاکستان کی بڑی تعریف کی ہے. پھر ساتھ ہی اس نے یہ بھی سوال کر دیا کہ جناب پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ عمران خان جیل میں ہے، بلکہ جیل میں ہے اور 3 سال سے جیل میں ہے. اس کے لیے آپ کیا جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا جو ہے نا ہوگا کہ وہ کیا جو ہے نا ان کے لیے کچھ مدد کر سکتے ہیں. اس کا یہ ہے کہ بڑا ہی ایک انٹرسٹڈ سا آگے جو ہے نا اس سوال کا جواب تو انہوں نے کوئی نہیں دیا، بلکہ انہوں نے پھر پاکستان کی تعریف کرنا شروع کر دی اور کہا کہ جی پاکستان نے ہماری بہت مدد کی ہے کہ ایک عام دہشت گردوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے جو کہ ہمارے فوجیوں کے قتل میں ملوث تھے. باقی جو ہے نا انہوں نے دوبارہ شکریہ ادا کر کے اور ان پہلے 2 سوالوں کا جواب دے کر تیسرے سوال کا اس نے جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا، بلکہ وہ جو 3 سال کا جذبات میں کہہ گئے کہ یہ عمران خان 3 سال سے جیل میں ہے، عطا کہ ابھی 1.5 سال بھی نہیں ہوا. اتنا وہ دیکھو کہ اب اس کو تو اتنا پتہ نہیں تھا ترجمان کو، وہ تو ایک بریفنگ دے رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ جی 3 سال سے جیل میں ہے، عطا کہ 1.5 سال بھی نہیں ہوا. وہ کافی مایوس ہوئے کہ اس نے تو میرے سوال کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا. اس کا مطلب ہے کہ امریکن گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کو کافی تھا کہ یہ ہمارے حق میں کوئی ٹویٹ وغیرہ کریں گے، اب نظر تو یہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی اس مسئلے کو خاطر میں لانا ہی مناسب نہیں سمجھا. یہ جو کچھ یوٹیوبر جو ہے نا اتنے بڑھ کے مار کر یہ کہہ رہے ہیں، اب اندازہ کرو کہ کسی ملک ایسے تو وہ کئی دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو غلط ہے کہ کسی ملک کی دوسرے ملک میں مداخلت کرنا، لیکن جس وقت اپنی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی کب ہمارے حق میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا ٹویٹ کریں گے. تو یہ تو ہمارے لوگوں کی حالت ہے، اور بلکہ چیف کر آپ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ان کو بھی مشکلات پیش آئیں گی. آج یہ جو واقعہ ہوا ہے وزیر خارجہ کے ترجمان کا، تو بڑی جو ہے نا پی ٹی آئی کے حلقوں میں بڑی مایوسی پھیلی ہے، لیکن ان کے جو ہے نا کرتا دھرتا جو ہیں وہ انہوں نے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں. تو اللہ خیر ہی کرے. باقی جو ہے کچھ مزید خبریں جو ہے انشاءاللہ میں اگلے ویلاگ میں دوں گا. مہربانی کریں، میں دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو میرے ویلاگ کو جو ہے نا لائک کریں، اور اگر اچھا لگے تو باقی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. شکریہ، تھینک یو.